ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا انشاءاللہ۔ اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، صرف ایک مرتبہ، اور پانی پر دم کر دیجئے۔ وہ پانی جو اسٹوک کا ہوتا ہے، جس کے اندر سے ہم چائے بھی بناتے ہیں، جس میں روٹیاں بھی بنتی ہیں، جس سے سالن بھی بنتا ہے، جس میں جو ہے حلیم بھی بنتا ہے، ساری چیزیں بنتی ہیں، اس میں کوئی بھی پڑھ لے، بہو پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، ماں پڑھ لے، باپ پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت میں پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، پڑھ کر اس پر دم کر دو آپ، تو وہی پانی استعمال میں آئے گا پورے گھر والوں کے لیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ کام کرے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 40 مرتبہ نہیں پڑھنا، 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صرف پڑھ کر اب دم کر دو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، اب وہ پانی ہمارے پینے میں بھی کام لگے گا، وہی پانی چائے میں بھی آ جائے گا، وہی پانی روٹی میں بھی آ جائے گا، وہی پانی سالن میں بھی آ جائے گا، وہی پانی حلوے میں بھی آ جائے گا۔ تو گھر والوں میں اللہ تعالیٰ بہت محبتیں دے گا، بہت محبتیں، ٹینشنیں ختم ہو جائے گی۔ ایک وظیفہ تو میری طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے، خود کرو بھی اور دوسروں کو کرواؤ بھی، کسی اور کو بھی بتا دو یہ چیز کہ مولوی صاحب نے یہ چیز بتائی تھی۔ دوسرا ہدیہ دے رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں تو آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا دی الحمدللہ، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جنت میں ایک بہت بڑا پیلیس تیار ہو جائے گا۔ اب جتنے پیلیس بنانے ہو بناؤ، اور جتنے قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لینے ہو لو، اس سے آسان وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں ایک محل فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں آج اگر بلڈر کو آپ پیسہ دو گے تو بولے چابی کہہ رہے آپ تو یہ کا 2 برس میں پوزیشن مل سے بھائی، تو یہاں 2 برس میں پوزیشن نہیں ملتا ہے، یہاں پڑھا وہاں تیار، یہاں پڑھا وہاں تیار۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو، 314 ہو جاوے حرج نہیں ہے، 320 ہو جاوے حرج نہیں ہے۔ کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا سورہ اخلاص، جو ہے کھانا اور روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا۔ اب پتہ نہیں یہاں روٹیاں بنتی ہے نہیں بنتی، ہمارے یہاں عربوں میں تو روٹیاں بنتی نہیں ہیں، وہاں تو تنور ہوتے ہیں، وہیں سے روٹیاں آ جاتی ہیں۔ خیر جو بھی ہو، کھانا تو پکتا ہی پکتا ہوگا الحمدللہ، وہ بناتے بناتے کر لیا، تھوڑا نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھ لیا، تو اپنے محل جنت میں تیار کرو۔ 313 مرتبہ اگر آپ پڑھو گی روزانہ تو آپ کے 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ روزانہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ بتاؤ کتنا ہمارا دین کتنا آسان ہے، یہ بتاؤ۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرو، وہاں پر اپنے بنگلے تیار کرو۔ خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی جہنم کی طرف جا بھی رہا ہوگا تو اتنا اللہ سے کہہ سکے گا کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں છે તો મને અહીંયા ક્યાં મોકલે છે, મારા બધા બંગલા મારી પ્રોપર્ટી તો બધી જન્નત માં છે, تو اللہ کو بھی خوشی ہو جائے گا، اللہ کہے گا جا بھی تیری پراپرٹی میں جا۔ یہ اس لیے اپنی پراپرٹی اپنی جگہ جنت میں تیار کرو۔ اس لیے میری دعوت آپ کو یہ ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو 24 گھنٹے میں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھ سکو تو ٹھیک۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، ایک مرتبہ شروع کیا پڑھ لیا کافی ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے۔ ہر لقمے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کیا کھائیں گے ہم؟ یہ کھائیں گے کیا؟ اس لیے آپ جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ یہ 2 ہدیے ہو گئی میری طرف سے۔ تیسرا ہدیہ یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرو۔
استغفر اللہ، اے اللہ میں نے معاف کری نا، کہ اللہ میں نے معاف کری دے، او اللہ فرگیو می، او اللہ فرگیو می، او اللہ فرگیو می۔ کبھی استغفر اللہ پڑھ لیا، کبھی اللہم اغفر لی پڑھ لیا، کبھی گجراتی میں کہہ دیا کہ اللہ میں نے معاف کری دے، تاری گنہگار بندی چھوں، کبھی اردو میں کہہ دیا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے گنہگار بندی ہوں۔ لیکن دل میں بھی ہونا چاہیے میں گنہگار ہوں۔ بعض مرتبہ دل میں تو ہوتا نہیں، اپنے آپ کو آپا سمجھتی ہے اور زبان سے کہتی ہے، اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے اور آپا بھی سمجھتی ہے اور زبان سے کہتی ہے میں نے معاف کر، میں نے معاف کر۔ تو ایسا استغفار قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف زبان کے بول کو نہیں دیکھتا ہے، اندر کے دل کو بھی دیکھتا ہے کہ دل میں بھی اس کے ہے کہ نہیں۔ آج کل ہماری عورتیں جو ہے خواتین، ان کو آپائیں بننے کا بہت شوق ہے اور مردوں کو پیر بننے کا شوق ہے۔ تو نقلی پیر، نقلی آپائیں اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ وہ تو اللہ جسے پیر بنا دے وہ چلتا ہے، اللہ جسے آپا بنا دے وہ چلتی ہے۔ اس لیے نقلی نہیں بننا، ہمیں اصلی بننا ہے۔ اس کے لیے استغفار کی کثرت کرو، یہ تیسرا ہدیہ ہے۔ اور چوتھا ہدیہ ہے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو۔ آپ کے یہاں ساؤتھ افریقہ میں نے دیکھا یہ معمول ہے کہ درود شریف بہت پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے نئے درود شریف تیار کیے ہیں، 100 درود شریف آج کل یوٹیوب پر بھی آ رہے ہیں اور یہ اس میں بھی آ رہے ہیں، واٹس ایپ پر سبقوں میں بھی ریلے ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ اور اللہ کے ناموں کے ساتھ، 100 نام اللہ کے، 100 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور درود شریف۔ یہ بالکل نیا کام اللہ نے کروایا ہے ساؤتھ افریقہ کے سفر سے پہلے۔ اسے ایک مرتبہ پڑھ لو 24 گھنٹے میں، صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لو تو 20 فائدے میں نے لکھے ہیں اس کے، 20 فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اسے پڑھتی رہے گی یا پڑھتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور 19 فائدے اور لکھے ہیں، اردو میں ہیں، ابھی انگریزی میں چھپے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انگریزی میں بھی چھپ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو اور جتنا پڑھو گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ابھی چونکہ میرے پاس آپ لوگوں کا نمبر تو ہے ہی نہیں، تمہارے شہر میں صرف وہی علقمہ کا نمبر ہے میرے پاس، میں علقمہ کو اس کی PDF بھیج دیتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو بھیج دے گا انشاءاللہ۔ اس کی پرنٹ نکال لو، تمہارے لیے پرنٹ نکالنا کیا مشکل ہے، رین بھرے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، تھوڑی محنت کرو، پرنٹ نکال کر لوگوں میں تقسیم کرو اس کو۔ میں بھائی علقمہ کو انشاءاللہ وہ درود شریف ابھی گاڑی میں بیٹھ کر بھیج دوں گا، تو اس کی پرنٹ نکال کر، بہت فائدے ہیں اس کے، 20 فائدے لکھے ہیں میں نے۔ پریشانیاں دور ہوں گی، شادیاں ہو جائیں گی، قرضے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور سب سے پہلا لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ یہ میں انشاءاللہ بھائی علقمہ کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو PDF بھی بھیج دیں گے اور وہ جو ہے اس کی کاپی کر کے نکال کر جو ہے وہ تقسیم بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے عافیت کے ساتھ۔ اور ایک اہم بات، کبھی بھی دل میں یہ نہ آوے کہ ہم گنہگار ہیں، کیا ہوگا، نہیں، ہر آدمی، ہر عورت کی ہدایت کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے۔ خالد بن ولید کتنے خراب تھے، اکرمہ کتنے خراب تھے، حضرت عمر کتنے خراب تھے، مثال دے رہا ہوں، ہاں کہ حضرت عمر کتنے خراب تھے، صفوان بن امیہ کتنے خراب تھے، وہ سارا جو گانا گاتی تھی مدینہ منورہ میں اور سب گانا سنتے تھے، اس کا وہ کتنی خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کی برائی کے بارے میں وہ گانے گاتی تھی، جہاں حتیم ہے آج کل وہیں پر اس کا خیمہ لگتا تھا اور وہ گانا گاتی تھی، کتنی خراب تھی وہ۔ بدر تک وہ مسلمان نہیں ہوئی، بدر کے قصے تک مسلمان نہیں ہوئی، وہ فتح مکہ سے پہلے بھی مسلمان نہیں ہوئی، اور بڑے قصے آتے ہیں حدیثوں میں اس کے۔ اور حضور نے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارا اگر جو ہے کعبے میں ملے اس کو قتل کر دو، اتنی خراب عورت تھی، لیکن اس کی ہدایت کا وقت آ گیا، اس کو ہدایت بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہے بقی میں دفن بھی ہو گئی۔ تو یہ ذہن میں تو رکھو کہ ہم تو بہت خراب ہے، کیا ہوگا، نہ اللہ کیا، اللہ سے لگے رہو۔ خلاصہ کلام یہ، آدمی اللہ سے نہ لگے اور اللہ سے بات ہی نہ کرے، مناجات ہی نہ کرے، تو پھر اللہ کیسے اس کا ہاتھ پکڑے گا؟
اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ خراب سے خراب عورت، مدینہ منورہ میں ایک بہت خراب عورت تھی، فاحشہ جسے کہتے ہیں، سارے مدینہ والے اس سے ڈرتے تھے، وہ رستے میں چلتے چلتے چھڑتی تھی، اتنی خراب تھی۔ جب بھی سامنے سے آتی تو صحابہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا راستہ کاٹ دیتے، ارے بھی وہ آ رہی ہے یار، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، اے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ وہ رستے میں چلتے چلتے پکڑ لیتی تھی۔ مرد عورتوں کو چھیڑتے ہیں، وہ عورت ایسی تھی جو مردوں کو چھیڑتی تھی مدینہ منورہ میں۔ کس سے آتے ہیں اس کے حدیثوں کے اندر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتفاق ایسا تھا کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گرم گرم سرید تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اب اس کو تو چھیڑنے کی عادت تھی، اور حضور کو جو ہے اب وہ چلی حضور کی طرف، صحابہ کہنے لگے کہ اب یہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بے اقرار